جاہلیت کی خصلتوں میں سے چوتھی خصلت یہ ہے کہ اہل جاہلیت تقلید کے پھندے میں گرفتار تھے۔ اہل جاہلیت سے جب بھی کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ اور دادا کی تقلید کرنے والے ہیں، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے، ہم نے اپنے باپ دادے کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی پر ہم جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی دین کو سمجھنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی تقلید ہی کریں گے۔ یہ جاہلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس توحید لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے اور ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھا۔ اس کے باوجود، دلیلیں واضح ہونے کے باوجود، دلیلیں بالکل سمجھنے کے باوجود، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ ہے تقلید، اور یہ مذموم چیز ہے۔ وہ تقلید جو اندھی تقلید ہو، دلیل واضح ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ اس کو چھوڑنے کے تیار نہ ہو، وہ قیامت تک مذموم ہے، قیامت تک مذموم ہے۔ اسی کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان دینہم مبنی علی اصول اعظمها التقلید۔ اہل جاہلیت کے عقائد اور ان کے دین جن اصولوں پر مبنی تھا، ان میں سب سے بڑا جو اصول تھا وہ ہے تقلید۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں قبول قول الغیر بدون دلیل، دوسری کی بات کو قبول کر لینا بغیر کسی دلیل کے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ کسی کی بات کو قبول کر لینا بغیر کسی دلیل کے، دلیل ولیل کچھ نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا تو وہی حرف اخیر ہے، یہ غلط بات ہے۔ پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں فَهُوَ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ۔ کافروں کے اگلے پچھلے جتنے کافرین ہیں، جتنے مشرکین ہیں، سب کا سب سے بڑا قاعدہ تقلید ہے۔ دین کا قاعدہ ان کے ہاں تقلید ہے۔ جو چیز ہم کو پہلے سے ملی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے جو بات کہی ہے وہی حرف اخیر ہے، ہم دلیل ولیل نہیں سنیں گے۔ کیا محمد بن عبد الوہاب نے غلط کہا یا ایسا ہی تھا؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تقلید پر جمے ہوئے تھے، اور تقلید ان کے دین کا، ان کے دھرم کا، ان کے عقیدے کا ایک سب سے بڑا اصول تھا، قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے۔ اب دیکھیے کما قال تعالی، یہ جو ہم نے باتیں کہی ہے اس کی دلیل یہ ہے، ہم جھوٹی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یوں لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس طرح سے ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی گاؤں میں جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی بستیوں میں جتنے رسول بھیجے، مگر سب لوگوں نے کہا، ان بستی والوں نے کہا، یہاں قرآن کریم میں ایک لفظ ہے مترفوہا، اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اے نبی تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے جس بستی میں، اس بستی کے جو خوشحال لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ مطلب یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں
ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، بولنے کی طاقت ہوتی ہے. جو فقیر، مسکین، غریب، ناتواں، نادار لوگ ہوتے ہیں وہ جھٹ سے کسی کی مخالفت نہیں کرتے. یہ بڑے لوگ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. ہاں تو اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا. الا قال مترفوها، مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ وہی قاعدہ کہ بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے پاس جو اصول ہے ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے. کیا اصول ہے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر قائم پایا ہے، قائم و دائم پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی کی تقلید کرنے والے ہیں، انہی کی بات کرنے والے ہیں، انہی کی بات ماننے والے ہیں. دلیل ولیل کچھ نہیں، ہمارے باپ و دادا نے کیا ہم کریں گے، ہم کریں گے. یہ جاہلیت کا کلام ہے، یہ جاہلیتوں کی بات ہے اور یہ جاہلوں کا کلام ہے. لہذا یہ کہہ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، جب بھی کوئی دلیل سامنے آ جائے اس دلیل کے خلاف چاہے آپ کے گھر کے بڑے افراد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو ان کی بات کو ہم پیچھے رکھ دیں گے اور حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات کی بات کو ہم مقدم کریں گے، جیسا کہ ہم نے تفسیر حجرات میں ہم نے سیکھا ہے. اور ان لوگوں نے یہاں تک نہیں کہا بلکہ اور کہا، کیا کہا؟ وقال اولو جئتکم بأہدا، قال اولو جئتکم بأہدا مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. یہاں تک کہ نبیوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ اپنے باپ دادا کی تقلید ہی کرو گے، اگر میں تمہارے سامنے اس سے بہتر چیز لا دوں دلیل کے بنیاد پر، قرآن کی آیات کے بنیاد پر، تو بھی نہیں مانو گے. تو کہا کہ انا بما ارسلتم به کافرون، چاہے آپ کتنی دلیل کے ساتھ اس سے کتنی ہی بہتر راستہ ہمارے سامنے لا لیں، ہم آپ کی دعوت کے منکر ہیں، ہم آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. یہ مشرکین کا کہنا تھا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حالات کو قرآن مجید کے اور ایک آیت میں بیان فرمایا اور کہا وقال تعالی، اللہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تقلید کے دل دادا تھے، اس کو بیان کرتے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. جب زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو کہا جاتا تھا یا مشرکون کو کہا جاتا تھا اتبعوا ما انزل اللہ، لوگوں آؤ اور اس کتاب کی اتباع کرو، اس کتاب کی پیروی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. قرآن کے آیت کی اتباع کرو اور قرآن کریم نے جن باتوں کو ماننے کے لیے کہا ہے ان کی اتباع کرو. جب ان سے یہ کہا جاتا تھا تو ان جواب میں کیا کہتے تھے؟ اپنے پرانے اصول، جاہلیت کے اصول، تقلید سے جواب دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں باپ دادا سے جو ملی ہے وراثت میں ہم اسی پر قائم و دائم رہیں گے، ہم آپ کی نہیں سنیں گے. قالوا، تو وہ کہتے تھے بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اسی بات ہی کی پیروی کرنے والے ہیں جس بات پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، جس مذہب پر، جس دین پر، جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی کی ہی اتباع کریں گے. اب اللہ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان تمہارے باپ داداؤں کو، تم سے پہلے آنے والے لوگوں کو، جن کے تم حوالہ پیش کر رہے ہو یا جن کی تم تقلید کر رہے ہو، کیا شیطان ان لوگوں کو جہنم کی راستے کی طرف نہیں بلاتے تھے؟ مطلب یہ ہے اے او لوگوں جو تقلید کے ذریعے سے رسول کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، تم جن لوگوں کی تقلید کر رہے ہو ان لوگوں کو شیطان جہنم کی طرف بلاتے تھے اور وہ لوگ جہنم کے راستے پہ قائم و دائم تھے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا.
آج کے دور میں کیا ہے, یہ جاہلیت بھی موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی استاد ہو, شیخ ہو, امام ہو, مفتی ہو, تو انت مع الشیخ کالمیت کالمغسل, آپ شیخ کے سامنے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہے. غسل دینے والے کو مردہ کو غسل دینے والے جیسے چاہے پلٹے گا, اس میں مردے کو کوئی اختیار ہے؟ کچھ اختیار نہیں ہے. تو بعض اہل تقلید آج بھی یہ جملہ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ کے سامنے, امام کے سامنے, بڑے کے سامنے آپ مردے کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ غسل دینے کی حیثیت رکھتا ہے, لہذا ان کے سامنے آپ کے کوئی اختیار نہیں, جو کہے اسی کو آنکھ بند کر کے پٹی لگا کر کے عمل کرتے رہو. یہ جاہلیت کی بات ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ. جب ان کے سامنے, مشرکین کے سامنے, جب اللہ تعالیٰ کی واضح دلیلیں بیان کی جاتی تھی, پڑھی جاتی تھی, تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. تمہارے باپ دادا جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے یا جن کی عبادت کرتے تھے, یہ آدمی تم کو ان سے روکنا چاہتا ہے, تم کو تقلید سے روکنا چاہتا ہے اور ان کے نقش قدم سے تم کو ہٹانا چاہتا ہے. اور بلکہ یہی تک نہیں, وقالوا ما هذا الا افک مفترا, بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اے رسول, آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ تو یہ گڑی ہوئی بات ہے, یہ گڑی ہوئی بات ہے. اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين, اور ان کے سامنے جب حق آیا تو ان لوگوں نے اس حق کو کھلا ہوا جادو کہہ کر کے انکار کر دیا, بلکہ یہ سب کے سب کی جو دلیل تھی, بنیاد تھی, وہ ہے تقلید. تقلید کو اصول بنا کر کے سارے باتوں کو انکار کر دیتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کو بیان کیا کہ جاہلیت کے لوگ تقلید کرتے تھے اور بہت سخت تقلید کرتے تھے, اندھی تقلید کرتے تھے, آنکھ پہ پٹی لگا کر تقلید کرتے تھے. ان کے سامنے ہزاروں دلیل آنے کے باوجود بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے. اب اللہ رب العالمین نے, میں نے کہا نا کتاب کا موضوع ہی ہے کہ جاہلیت کے وہ مسائل جس کی اللہ کے رسول نے مخالفت کی ہے, تو کیا شریعت اسلام نے تقلید کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ جی ہاں مخالفت کی. فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ, اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سامنے اللہ رب العالمین کی وہ باتیں پیش کی اور کہا کہ لوگوں تقلید مت کرو, تقلید پہ جمع مت رہو, یہ غلط ہے. جب حق آ جائے تو حق کی پیروی کرو اور اس کو مانو. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما اعدکم بواحدہ, میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, ایک دین کی نصیحت کرتا ہوں, ایک مذہب کی نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ, اور وہ بات یہ ہے ان تقوموا للہ کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ, تم لوگ کھڑے ہو جاؤ سوچنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, تم لوگ دو دو آدمی مل کر کے کھڑے ہو جاؤ, اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ, مجلسیں لگاؤ, سوچو, سجوڑ کے بیٹھو. ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو, تنہائی میں غور و فکر کرو, مجلس میں غور و فکر کرو, مباحثہ کرو اور غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ, تم لوگوں نے جو کہا ہے کہ ہمارے پنی کی بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. تم میری بات کو سنو اور غور کرو, غور کرو. تو بھئی یہاں تقلید کی مخالفت کہاں کے اللہ رب العالمین نے؟ جی غور کرو, تقلید میں غور نہیں ہوتی, تقلید میں فکر نہیں ہوتی, تقلید میں کچھ سوچنے کا مادہ نہیں ہوتا. قرآن نے کہا کہ تم سوچو, 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 اکیلے میں سوچو, لوگوں کو لے کر سوچو, پرکھو, جانچو اور جانچ پڑتال کرو کہ کون سا حق ہے, کون سا باطل ہے, کون سا حق ہے, کون سا باطل ہے. اس کو جانچنے کی کوشش کرو اور سوچو. یہ سوچنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جب سوچے گا تبھی اس کی دماغ کی بتی جلے گی. ایک واقعہ ہے صحیح مسلم میں,
ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے ضماد الازدی. ضماد الازدی یمن کے ازد شنوا کے قبیلے کے تھے. مکہ آئے کسی کام سے، تو مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اوباش کو لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا جو بھی مکہ میں اجنبی آدمی آئے، نیا آدمی آئے، ان کو پہلے ہی بتا دو یہ جو محمد ہے نا بہت پاگل آدمی ہے اور دیوانگی کی بات کرتا ہے، پاگل پنی کی بات ان کے پاس نہ جانا. تو مکہ کے لوگ جب یہ آئے تو راستے میں سب بیٹھے ہوئے تھے دعوت لے کر کے، بتا دیے کہ دیکھو آپ آئے ہیں، اچھی بات ہے، من سے بہت اچھی بات ہے، عمرہ کیجئے، حج کیجئے، لیکن ہمارے شہر میں ایک آدمی آیا ہے، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، جادوگر ہے، ان کے پاس مت جانا. تو زمام بن ثعلبہ زمام الازدی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ پاگل ہے نا؟ کہاں پاگل ہے؟ کہا کہ دیکھو میں جو ہے جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی ہوں، میں جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی ہوں، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور میرے ذریعے سے بہت لوگوں کو شفا ملی ہے. اگر تمہارے شہر میں وہ پاگل ہے تو لاؤ میں اس کو بھی جھاڑ پھونک کر دوں تاکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا. لوگ چاہ رہے تھے کچھ اور مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کرے گا کیسے کچھ. دیکھیے اب یہ لوگ کیا کہیں، اب ہم نے پاگل کہا، مجنون کہا، اور یہ ڈاکٹر موجود ہیں، کہ میں ڈاکٹر ہوں، لائیے نا ملاقات تو کرائیے. تو ملاقات ہوئی تو زمام الازدی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے محمد میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں اور تمہارے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم پاگل ہو، تم پر جادو کا اثر ہے، تو آؤ بیٹھو میں تم کو جھاڑ پھونک کرتا ہوں، تم صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتنی باتیں کہہ دی جھاڑ پھونک کرنے سے پہلے، بالکل یہی جملہ مسلم شریف کی روایت میں ہے. یہ ضمام الازدی کہتے ہیں جب یہ انہوں نے محمد نے یہ بات کہی تو میرے دماغ کی بتی جلی اور میرے دل میں یہ بات آئی یہ پاگل ہے، لوگ اس کو پاگل کہہ رہے ہیں. یہ بات جب اللہ کے رسول نے خطبہ پیش کیا تو ان کے دل کے جڑوں تک یہ بات پہنچ گئی. تو کہا کہ دوبارہ بولے، کیا بولا آپ نے؟ ان الحمد للہ، پھر آپ نے دوبارہ دہرایا. واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پاگل دیکھا ہے، مجنون دیکھا ہے، دیوانہ دیکھا ہے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ کسی مجنون کی بات ہو نہیں سکتی، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی دیوانے کی بات نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. پھر تو ان کی دماغ کی بتی کب جلی؟ جب دوسری کی بات سنیں گے، غور و فکر کریں گے، تقلید کو چھوڑیں گے تب نا. ہاں تو انہوں نے اگر وہ کفار مکہ کی باتوں کو سن کر ان کی تقلید کر لیتے تو نبی سے ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، ان کے سمجھ میں آتی نہیں آتی. جب اتنی بات سن لیے، یہ باتیں اللہ کے رسول زمام الازدی کے دل میں بات اتر گئی. کہا کہ یا رسول اللہ ابسط یدک، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اسلام لاتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، آپ سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے کہا وعن قومک، تم اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرنا چاہتے ہو تو بیعت کر لو. کہا کہ اور ایک مرتبہ ہاتھ دیجئے. میں نے پہلی مرتبہ اپنی طرف سے بیعت کی، اب دوسری مرتبہ میری قوم کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ کب بات ہوئی؟ جب انہوں نے دوسروں کو بات کو سنا اور تقلید کو چھوڑا اور دماغ کو حاضر کیا. لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کے لیے. ثم تفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تنے تنہا جوڑ کے ملا کر کے گروپ بندی کر کے سوچو، ڈسکس کرو مسئلے کو، جانو حق کیا ہے باطل کیا ہے، تب تم صحیح راہ پہ آؤ گے. اگر تم کہہ دو گے کہ میرے باپ دادا نے جو کیا ہے اسی پہ ہم جو ہے قائم و دائم رہیں گے، اے درست نہیں ہے.
اللہ رب العالمین نے تقلید کی مخالفت میں قرآن کریم کی اور ایک اور فرمایا قوله تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اور کہا اے لوگو تم لوگ پیروی کرو اس کتاب کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے ولی، اولیاء، پیر، بزرگ، دستگیر، پیرانے پیر، کسی کی تقلید مت کرو، کسی کی سنو نہیں۔ ہاں اگر عالم دین، پیر میرے مرشد، میرے آقا اگر قرآن کے مطابق دعوت دے رہے ہیں تو آمنا و صدقنا، اگر نہیں تو ان کی بات بھی قابل قبول نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، اے لوگو تم لوگ باتیں نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو، لہذا میرے بھائیوں دلیل کی بنیاد پر ہی دین اسلام قائم و دائم ہے، تقلید کی بنیاد پر نہیں۔ لہذا تقلید مذموم چیز ہے، تقلید اعمیٰ بالکل غلط ہے۔ جب کسی کو کوئی دلیل سامنے آ جائے، مسئلہ واضح ہو جائے تو چھوڑنا یہی اسلام کی علامت ہے۔